الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ اس کلپ میں چند ایک ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوں تو قربانی کے جانور کو گھسیٹیں نہیں، تکلیف نہیں دیں، آرام سے، پیار سے، محبت سے اسے لے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اسے کہیں صاف ستھری جگہ پہ اسے ذبح کریں، اور ذبح کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ ذبیحہ یعنی جو قربانی کا جانور ہے اس کی گردن الگ نہ ہو۔ لیکن کہیں کسی طرح اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسا ذبیحہ جائز ہے، اور یہ ذبح کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوا ہے یا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ایسا جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ذبح کرتے وقت کسی جانور کی گردن علیحدہ ہو جائے تو بہر کیف وہ جائز ہے، اس کا کھانا حلال ہے اور قربانی بھی ہو جائے گی، مگر پھر دوہرا دوں کہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ کاسٹریٹڈ جانور اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دست مبارکہ سے 2 مینڈھے سینگوں والے چت کبرے، اور دونوں کاسٹریٹڈ تھے، وہ آپ نے خود اپنے دست مبارکہ سے ذبح فرمائے اور ان کی قربانی فرمائی۔ اب اس چیز کو ہم عیب نہیں کہہ سکتے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، آپ کا یہ عمل ہے، آپ نے ان کی قربانی کی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے سینگوں کے حوالے سے عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں: وہ جانور جس کے بائی برتھ پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہیں، یا وہ جانور جس کے بچپن میں سینگ اس وجہ سے نکال دیے گئے ہوں کہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اور قیمت بھی بڑھ جائے گی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جانور کے سینگ جو ہے وہ جب بڑا جانور ہو جاتا ہے، عمر میں بڑا، تو اس کے سینگ اس کے توڑ دیے جائیں یا اتفاقاً ٹوٹ جائیں۔ تو یہ کم از کم سینگوں کے حوالے سے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تو ہر ایک کا جواب یہ ہے، اگر پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر بچپن میں کسی جانور کے سینگ ختم کر دیے گئے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو ایسے جانور کو قربان کرنا وہ بھی جائز ہے۔ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا جانور ہے اور اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں، تو اگر تو اس کا جو سخت حصہ ہے، اوپر خول جو ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائے اور سفید جو ہڈی ہے نیچے نرم ہڈی، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو پھر بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نرم ہڈی جو سفید رنگ کی ہے، اوپر کا خول اتر جائے اور نیچے والی ہڈی وہ بھی ڈیمیج ہو جائے، اس کو بھی نقصان پہنچے، تو پھر وہ جانور کا عیب شمار ہوگا۔ اس کے برعکس جو دم کا مسئلہ ہے، جانور کی دم، اس کا یا جانور کے کانوں کا مسئلہ، تو وہ سینگوں کے الٹ ہے، یعنی پیدائشی طور پہ جس جانور کی دم نہیں ہے یا اس کے کان جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن دم ہے تو صحیح، کان ہیں تو صحیح، لیکن کٹ گئے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1/3 یعنی 1/3 حصہ تک کٹ جائے تو پھر تو وہ جائز ہے، لیکن اگر 1/3 سے زائد دم کٹ جائے کسی طرح یا اس کے کان کٹ جائیں کسی طرح، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جس جانور کے دانت نہ ہوں، کھا پی نہ سکتا ہو، جس جانور کے تھن کٹے ہوں یا دودھ نہ آتا ان میں سے خشک ہو گئے ہوں، تو ایسا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو قربانی کا چمڑا ہے، عام طور پہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے اور یہ روایت ہے، تو یہ بیٹیوں کا حصہ ہے۔
تو شرعاً ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حصہ 1 سال کے بعد وہ قربانی کی 100، 150، 200 روپے کی کھال نہیں ہے، ان کا جائیداد میں حصہ ہے، اور یہ بیٹیوں کو دینا ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ضرورت مند ہیں تو ویسے تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ہم نے صرف کھال دے دی ہے اور اس کے بعد بیٹی کو جائیداد میں سے محروم کرنا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ قربانی کی کھال ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ یا پھر قصاب کو، یعنی جو ذابح ہے جس نے وہ ذبح کیا، گوشت بنا کے دیا، تو بطور اجرت اس کو کھال دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر بطور اجرت کھال دے دے گا یا بطور اجرت گوشت دے دے گا، یا جانور کا کوئی حصہ بطور اجرت ذابح کو، یعنی ذبح کرنے والے کو، گوشت بنا کر دینے والے کو اگر اجرت کے طور پہ، کرایہ کے طور پہ اگر دے گا تو اتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو اجرت کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کسی نے بھولے سے بے علمی میں ایسا کام کیا تو اس کا وہ صدقہ پے کرنا، ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح بعض یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی جو چربی ہے تو چربی پگھلا کر وہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے یا سننے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جا کے بیچ ڈالتے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی چربی کی جو قیمت ہے، یعنی قربانی کے جانور کی چربی کی قیمت، تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، یا پھر اسے بعین ہی ایز اٹ از، یعنی اسی کا وجود، یعنی بذات خود چربی جو ہے اس کا صابن بنا لے، اس کو استعمال کر لے یا کھانے میں استعمال کر لے تو پھر وہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ قربانی والے دن جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنے کے بعد وہ روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے، اور قربانی والے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں شرعی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ قربانی کریں، اور اسی قربانی کے گوشت میں سے آپ اس دن سب سے پہلے وہ گوشت استعمال کریں، وہ گوشت کھائیں، اس سے پہلے آپ کوئی چیز نہ کھائیں، تو یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے کھانا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، فروٹ کھا لیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا فرض واجب عمل نہیں ہے جس کا آپ نے ترک کیا اور آپ گناہ گار ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو روزہ یہ نہیں ہوتا، روزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ باقاعدہ ایک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی تکمیل سے رکنا، تو وہ پورے ایک دن کا پروسیس ہے۔ روزہ چند گھنٹوں کا یا 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کے اس بھوک کے سفر کا نام نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔